ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ پچھلی جو آیت تھی 19ویں پارے کی آخری آیت، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تھا، اور آخری جملہ تھا اللہ خیر اما یشرکون، اللہ رب العزت کی ذات اقدس بہتر ہے یا جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ افضل ہے۔ تو پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ان آیات میں اللہ رب العزت کی مخلوقات اور اللہ رب العزت کی قدرتوں کا تذکرہ یہاں سے چل رہا ہے۔ امن کون ہے جس نے، امن کون ہے جس نے خلق پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وانزل اور اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ اب جواب یہ ہے اللہ کی ذات، اور یہ مشرکین بھی کہتے تھے، اللہ وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے بارش برسائی ہے، وہ کہتے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ آگے پھر جو ہے پھر اپنی ایک اور قدرت بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا؟ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، چونکہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، ہم نے بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، حدائق باغات، ذات بہجہ خوشنما، خوبصورت اور خوشنما، فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے خوشنما باغات اگائے، ماں نہیں، کانا تھا، لکم تمہارے اختیار میں، ما کان لکم تمہارا تو اختیار تھا ہی نہیں، ان کہ تم بتو تم اگا سکتے، شجرہا ان درختوں کو، ما کان لکم ان تم بتو شجرہا، تو زمین سے جو پیداوار اگتی ہے تمہاری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ تم ان کو اگا سکو۔ کیا الہن ہے کوئی معبود، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، بل پھر بھی، ہم یہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بل ہم قوم یعدلون پھر بھی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ، حالانکہ جو پچھلی دلیل ہم نے بیان کی ہے، دلیل نہیں دلائل، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، تو پھر بھی یہ کیسے احمق لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعدلون عدل سے ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو برابر کر دینا، یعنی اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، یہی شرک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ شرک کیا گیا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون پھر بھی یہ اوروں کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن کون ہے جس نے
جعل بنایا الارض زمین کو قرارا پرسکون ٹھہری ہوئی. امن جعل الارض قرارا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا, زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا, زمین کو جائے قرار بنایا. وجعل اور چلائے خلالہا اس زمین میں یا چلائیں اس زمین میں انہارا نہریں. اور کون ہے جس نے اس زمین کے اندر نہریں چلائی ہیں. وجعل اور رکھے لہا اس زمین پر رواسیا پہاڑ. اور کون ہے جس نے اس زمین پر پہاڑ گاڑے. انسان پوری زمین کا نقشہ اپنے سامنے رکھے نا, اور اس نقشے کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ ذرا ہائی لائٹ ہوں تھوڑے سے, تو بالکل آپ کو واضح نظر آئے گا کہ جیسے کسی نے ایک جگہ کو پرسکون کرنے کے لیے اور اسے وہ ڈامل ڈول نہ ہو, حرکت نہ کرے, اسے پرسکون کرنے کے لیے اوپر وزن رکھا ہوا اور اس کے وزن سے وہ جگہ پرسکون. نہ صرف یہ کہ یہ پہاڑ زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں, بلکہ ان پہاڑوں کے اپنے لاکھوں کروڑوں فوائد ہیں. ان پہاڑوں کے اپنے الگ سے, ایک تو یہ ہے کہ ان پہاڑوں نے زمین کو پرسکون رکھا ہوا. اب زمین حرکت نہیں کرتی, زمین ہلتی نہیں ہے, زمین اپنی جگہ قائم ہے پہاڑوں کی وجہ سے. پلس اوپر لاکھوں کروڑوں فوائد ہیں ان پہاڑوں کے. ان پر وہ آ کر برف گرتی ہے, گلیشیئر بنتے ہیں, پھر وہ پانی بنتا ہے, یہ ہواؤں کو روکتے ہیں, یہ زمین کی جو ہے تپش اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ پہاڑ انسانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں. ان کے اندر معدنیات ہیں, پتھر ہے ان کے اندر, پتہ نہیں کیا کچھ, نامعلوم کیا کچھ. ہم نے تو صرف میرا خیال ہے ایک ہی دیکھا ہے نا, وہ کھیوڑا والا, تو اس کو دیکھ کر ہی ہم حیران ہیں. صدیاں بیت گئی ہیں, صدیاں بیت گئی ہیں. وہاں سے انسان اپنی ضرورت کے لیے نمک نکال رہا ہے اور نکلتا آ رہا ہے. صدیاں بیت گئی, دنیا کھا رہی, نسلیں کھا گئی ہیں. ابھی ہم نے صرف ایک پہاڑ دیکھا ہے چھوٹا سا. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر جو پہاڑی سلسلہ رکھا ہوا ہے, کیا کیا کمالات ان کے اندر. پھر پہاڑی مخلوق ہے الگ سے باقاعدہ, وہ وہاں پلتی ہے. یہ سب تو کون ہے؟ وجعل اور اسی نے بنائی بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزا رکاوٹ. اور وہی ہے جس نے جو دو دریاؤں کو ملنے نہیں دیتا, جس نے دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ رکھی. الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور ایسا اللہ؟ بل حقیقت یہ ہے اکثرہم اکثر لوگ لا یعلمون حقیقت نہیں جانتے. اکثر لوگ حقیقت نہیں جانتے. وہ کتنے احمق ہیں کہ وہ پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے, اس کو اللہ کے ساتھ برابر بناتے ہیں. امن کون ہے جو یجیب المضطر, مضطر بے بس لاچار, جو لاچار کی بے بس کی پکار سنتا ہے. کون ہے جو لاچار اور بے بس کی پکار سنتا ہے؟ اذا جب دعاہ وہ اس کو پکارتا ہے. جب لاچار اور بے بس اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور پھر وہ اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور وہ اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ اور تمہیں وہ بناتا ہے خلفاء الارض زمین میں جانشین, اور تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومتیں یہ بھی عطا کرتا ہے. الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معبود؟ قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم ان باتوں پہ تم سوچتے ہو. قلیلا بہت ہی کم, ما تذکرون جو تم اس پر سوچتے ہو. حالانکہ سوچنے کی باتیں تو یہ ہیں. امن کون ہے جو یہدیکم
اچھا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مثال بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ کائنات بنائی نہیں، صرف بات یہی تک نہیں کائنات بنا دی، بلکہ بنا کر اس کا نظام بھی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر اس کا نظام بھی چلا رہا ہے. کچھ قوموں کا یہ غلط تصور رہا نا، بنا بنو کے اس نے باقیوں کے حوالے کر دیا، بس میرا کام ختم، اب تم جانو کائنات جانے. کہا نہیں، بنائی بھی اس نے، چلا بھی وہ رہا ہے، بارش وہی برسا رہا ہے، زمین سے باغات کھیت غلے وہی اگا رہا ہے. مشکل میں جب کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہی ہے جو مشکل کو پہنچتا ہے، وہی ہے جو تکلیف دور کرتا ہے. زمین میں اقتدار، اختیار، حکومتیں وہی عطا کرتا ہے. امن یہدیکم، کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، فی میں ظلمات اندھیرے، تاریکیاں، البر خشکی، والبحر خشکی، والبحر اور تری. کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ومن، اور کون ہے، یرسل، جو بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری والی بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے اتارنے سے پہلے. کون ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود؟ تعالی اللہ، اللہ پاک اور برتر ہے، عما، اس سے جو یشرکون، لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. امن، کون ہے، یبدأ، جو ابتداءً الخلق، پیدا کرتا ہے. امن یبدأ الخلق، کون ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. یعنی بات صرف یہاں تک کی نہیں ہے، اگلا جہان اور اگلا کائنات، اگلی کائنات، وہاں پر بھی اسی کا اختیار ہے. امن یبدأ الخلق، کون ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ومن، اور کون ہے جو یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، آسمان و زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. کون ہے وہ؟ آسمان اونچائی، زمین نشیب. اب آسمان اور زمین یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے لیے رزق فراہم ہوتا ہے. آسمان سے اوپر سے بارش برستی ہے، اوپر سے ہوائیں چلتی ہیں، اوپر سے سورج نکلتا ہے، اوپر سے چاند آتا ہے، اوپر سے ستارے چمکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انسانوں کے لیے زمین میں رزق پیدا ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہیں. تو آسمانوں اور زمینوں سے، اور پھر زمین کے اندر کیا ہے، چیز ڈالی جاتی ہے، یہاں سے اگتی ہے، باہر نکلتی ہے، پھر انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے. تو یہ دونوں آپ کہہ لیں زمین و آسمان ملتے ہیں، انسان کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا ہے. تو یہ کر کون رہا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے. اِلَٰهٌ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ قل، آپ ان سے کہیے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان، اگر، کنتم صادقین، ہو تم سچے. اگر تم سچے ہو تو لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، آپ یہ بھی فرمائیے، لا یعلمون، نہیں جانتے، من، جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمینوں میں ہیں، الغیب، غیب کو، الا اللہ، اللہ کے سوا. آسمان و زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. وما یشعرون، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، ایانا، کہ کب، یبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تم نے اپنی طرف سے کچھ معبود بنا لیے ہیں، حالانکہ ان کو تو غریبوں کا یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کب دوبارہ اٹھایا جانا ہے. بل ادارک، بل حقیقت یہ ہے، ادارک، گم ہو کر رہ گیا،
علمہم ان کا علم تھک کر رہ گیا، ان کا علم فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، غائب ہو گیا۔ بلکہ ہم یہ لوگ فی شک منہا آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ہم یہ لوگ منہا آخرت کے بارے میں عمون اندھے ہوئے پڑے۔ حالانکہ 20 دلیلیں ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، ایسے واقعات کہ دیکھو مرنے کے بعد ہم نے زندہ کیا ہے، انسانوں کو زندہ کیا ہے مرنے کے بعد، قرآن کریم نے ایسے واقعات بیان کیے سب کچھ، پھر بھی آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم، تھک گیا اور شک میں ہے، ڈاما ڈول ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، نہیں آخرت ہے ہی نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو تمہارا علم وہاں تک نہیں جاتا نا، تمہارا علم ہی اتنا ہے، 4 قدم چل کے تمہارا علم ختم ہو گیا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا۔ بل ہم فی شک منہا، اور آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اندھے ہوئے پڑے ہیں اس سے۔ بس جی ہاں تک۔